رکانہ پہلوان۔ بنی ہاشم میں ایک مشرک شخص رکانہ نامی بڑا زبردست پہلوان تھا۔ اس کا ریکارڈ تھا اسے کسی نے نہ گرایا تھا۔ وہ ایک جنگل میں جسے ازم کہتے تھے رہتا تھا، بکریاں چراتا تھا، بڑا مالدار تھا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے اس طرف جا نکلے۔ رکانہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد، تو وہی ہے نا جو ہمارے لات و عزا کی توہین کرتا ہے، اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے مار ڈالتا۔ آ میرے ساتھ کشتی کر۔ تو اپنے خدا کو پکار، میں اپنے لات و عزا کو پکارتا ہوں، دیکھیں تو تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رکانہ، اگر کشتی ہی کرنا ہے تو چل، میں تیار ہوں۔ رکانہ یہ جواب سن کر اول تو حیران ہوا اور پھر بڑے غرور کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی ہی جھپٹ میں اسے گرا دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ رکانہ عمر میں پہلی مرتبہ گر کر بڑا شرمندہ بھی ہوا اور حیران بھی۔ بولا، اے محمد، میرے سینے سے اٹھ کھڑا ہو، میرے لات و عزا نے میری طرف توجہ نہیں کی، ایک بار اور موقع دے، دوسری مرتبہ کشتی لڑیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دوبارہ کشتی کے لیے رکانہ بھی اٹھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی رکانہ کو پل بھر میں گرا دیا۔ رکانہ نے کہا، اے محمد، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرا لات و عزا مجھ پر ناراض ہے اور تمہارا خدا تمہاری مدد کر رہا ہے۔ خیر، ایک مرتبہ اور آؤ، اب کی دفعہ لات و عزا ضرور میری مدد کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری دفعہ کی کشتی بھی منظور فرمائی، تیسری مرتبہ بھی اسے پچھاڑ دیا۔ اب تو رکانہ بڑا ہی شرمندہ ہوا اور بولا، اے محمد، میری ان بکریوں میں جتنی چاہو بکریاں لے لو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رکانہ، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، ہاں مسلمان ہو جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جاؤ۔ وہ بولا، اے محمد، مسلمان تو ہو جاؤں مگر نفس جھجکتا ہے کہ مدینے اور نواح کی عورتیں اور بچے کیا کہیں گے، اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا مال تجھی کو مبارک۔ یہ کہہ کر آپ واپس تشریف لائے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی تلاش میں تھے اور یہ معلوم کر کے کہ حضور وادی ازم کی طرف تشریف لے گئے تھے، وہ بے چین ہوئے کہ اس طرف رکانہ پہلوان رہتا ہے، کہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا نہ دے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس تشریف لاتے دیکھ کر دونوں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے جبکہ اس طرف رکانہ پہلوان جو بڑا زوراور اور دشمن اسلام ہے رہتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر کسی رکانہ کی کیا پرواہ۔ لو، اس رکانہ کی پہلوانی کا قصہ سنو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارا قصہ سنایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر خوش ہونے لگے اور عرض کیا، حضور، وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے گرایا ہی نہ تھا، اسے گرانا اللہ کے رسول کا ہی کام ہے۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر فضل و کمال کے منبع و مخزن ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی۔ مخالفین کے دل بھی حضور کے فضل و کمال کو جانتے ہیں، لیکن دنیا کے خوف سے اس کا اقرار نہیں کرتے۔